الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال الله تعالى في مقام آخر ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دین اسلام دین فطرت ہے، اللہ رب العزت کی ایک عظیم نعمت ہے، کامیاب زندگی گزارنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے. اس کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ اس نے آپس میں انسانوں کا مل جل کر رہنا اس کا حکم فرمایا. دائرہ شریعت کے اندر رہتے ہوئے آپس میں الفتیں محبتیں قائم کرنے کا حکم دیا گیا، اس لیے کہ انسان احساسات اور جذبات کا حامل ہے. تو جب محبتوں سے رہیں گے تو ایک دوسرے کے دل کو خوشیاں دیں گے، جب نفرتیں ہوں گی عداوتیں ہوں گی تو پھر ایک دوسرے سے فاصلے ہوں گے. تو دین اسلام نے جس طرح ایک بندے کو اللہ سے قریب کیا، اسی طرح اس کو اللہ کے دوسرے بندوں سے بھی قریب کیا. تو بندے کا یہ تعلق دو طرفہ ہے، ایک تعلق اس کا مخلوق کے ساتھ، بالخصوص جو اس کے اعزاء اور اقارب ہیں، ماں باپ بہن بھائی میاں بیوی، یہ رشتے ناطے قریب کے، ان میں بھی شریعت نے حکم دیا کہ ایک دوسرے سے محبت و پیار کے ساتھ رہیں. اور دوسرا انداز بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق کا ہے، تو انسان اللہ سے بھی تعلق بنا کے رکھے. اب دونوں میں سے کسی ایک میں کوتاہی کرے گا تو یہ ناقص انسان ہوگا. صحت مند انسان اس کو کہتے ہیں جس کا پورا جسم صحت مند ہو، اور اگر فالج زدہ ہو تو اس کو صحت مند نہیں کہتے. ایک انسان مخلوق کے ساتھ تو رشتہ بہت اچھا جوڑ لیتا ہے، سب کو خوش رکھتا ہے، اور اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتا ہے، یہ بھی فالج زدہ دنیا دار انسان. اور ایک انسان ایسا دیندار بنتا ہے کہ اللہ کی عبادت تو بھرپور کرتا ہے، رشتے ناتوں کو توڑ دیتا ہے، یہ بھی فالج زدہ انسان. نہ اللہ کو یہ پسند نہ اللہ کو وہ پسند. اللہ رب العزت اس کو پسند کرتے ہیں کہ جو دونوں کا توازن برقرار رکھے. دین اسلام کی ایک خوبی الفتیں محبتیں قائم کرنا. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ اگر انسان کے جسم کو دیکھیں تو مختلف اعضاء کا مجموعہ ہے. ہر عضو اپنی صفت رکھتا ہے.
اور اپنی صفت کے اعتبار سے وہ دوسرے سے بالکل مختلف ہے، بلکہ ایک دوسرے کی ضد ہے۔ جیسے آنکھ بینا ہے، باقی پورا جسم نابینا ہے، زبان بولتی ہے، باقی پورا جسم گونگا ہے، کان سنتے ہیں، باقی پورا جسم بہرا ہے۔ تو اعضاء اپنی صفات کے اعتبار سے ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو ضدین کا مجموعہ بنایا ہے، مگر ان میں اللہ تعالی نے ایک ایسی چیز کو ڈالا جو سب کو ایک بنا دیتی ہے، اور اس کا نام ہے روح۔ جب تک انسان کے جسم میں روح باقی ہے، سب اعضاء ایک بن کر کام کر رہے ہیں۔ زندہ آدمی کے ہاتھ پر چوٹ لگے، پاؤں کبھی ڈاکٹر کے پاس چل کے جانے سے انکار نہیں کرتے۔ چوٹ ہاتھ پہ لگتی ہے، آنسو انسان کی آنکھ میں سے آتا ہے۔ بھئی آنکھ کو تو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، نہیں، کیونکہ یہ سب جسم کے اعضاء ایک ہیں، لہذا ایک کی خوشی سب کی خوشی، ایک کا غم سب کا غم۔ پیٹ میں درد ہو تو کبھی پاؤں نے کہا کہ جی اٹس ناٹ مائی بزنس، میرا مسئلہ نہیں ہے، پیٹ جانے اس کا کام جانے۔ رات کو نیند نہیں آئے گی، آنکھیں جاگ رہی ہیں، پورا جسم بے قرار ہے۔ تو زندہ انسان کی یہ خوبی کہ ایک عضو کی تکلیف پورا جسم محسوس کر رہا ہوتا ہے، ایک عضو کی راحت پورا جسم محسوس کر رہا ہوتا ہے، سب ایک ہیں۔ کیوں؟ روح نے سب کو ایک بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اچھا، اس روح کو درمیان میں سے نکال دو، سب اعضاء ایک دوسرے سے جدا۔ ایک آدمی جو مر چکا، اب اس کی زبان کھینچ کر کوئی دو ٹکڑے بھی کر دے، آنکھ میں سے کوئی آنسو نہیں آئے گا۔ اب اس کے ہاتھ آگے نہیں بڑھیں گے اپنے آپ کے دفاع کے لیے، اب اس کے پاؤں حرکت میں نہیں آئیں گے بھاگیں کہ میں جان بچاؤں، اس لیے کہ وہ بے روح۔ تو یہ آپس کی جو یگانگت تھی، اتحاد تھا، یہ روح کی وجہ سے تھا۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو انسان اپنے گھر کو دیکھے، گھر کے اندر اللہ تعالیٰ نے جتنے افراد بنائے ہیں وہ اپنی حیثیت کے اعتبار سے ایک دوسرے کی ضد ہے۔ مثلا جو حیثیت باپ کی ہے وہ گھر میں کسی دوسرے کی نہیں ہو سکتی۔ بیٹا باپ نہیں بن سکتا، باپ بیٹا نہیں بن سکتا، بھائی بہن نہیں بن سکتا، بہن بھائی نہیں بن سکتی، ماں بیٹی نہیں بن سکتی، بیٹی ماں نہیں بن سکتی۔ ہر فرد کی اپنی ایک حیثیت ہے، تو حیثیت کے اعتبار سے یہ بھی ضدین کا مجموعہ ہوئے۔ مگر اللہ رب العزت نے ان میں بھی ایک ایسی نعمت کو اتارا کہ اس نعمت کی موجودگی میں یہ سارے افراد خانہ اس طرح ایک بن کر رہتے ہیں جس طرح روح کی موجودگی میں جسم کے اعضاء ایک بن کر رہتے ہیں، اور اس نعمت کا نام ہے دین اسلام۔ چنانچہ دین اسلام اگر ہمارے گھروں میں زندہ ہوگا تو یہ ایسا جسم جس کے اندر روح موجود ہے، ایک بندے کا احساس سارے گھر والے کریں گے، ایک کی خوشی سب کی خوشی، ایک کا غم سب کا غم، سب ایک بن کر رہیں گے، آپس میں محبتیں ہوں گی، الفتیں ہوں گی۔ تو شریعت نے اس بات کا حکم دی، اور اگر ایسا ہو کہ گھر تو ایک ہے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کسی کا دل جڑا ہوا ہی نہیں، تو جسم بے روح کی مانند ہے۔ اسی طرح شریعت نے اس دائرے کو اور پھیلایا، فرمایا کہ صرف افراد خانہ نہیں، تمہارے رشتے ناتے بھی ہیں،
لہذا تم آپس میں صلہ رحمی کرو. جو تمہارے رشتہ دار ہیں، خون کے رشتے ہیں، ان کو جوڑ کے رکھو. چنانچہ صلہ رحمی کو شریعت نے پسند کیا، اور جو ان رشتے ناتوں کو کاٹے شریعت نے اس کو ناپسند کرا. گناہ کبیرہ بتلا دیا اس کو. تو انسان کی قدر و قیمت ہے ہی اسی لیے کہ وہ ایک دوسرے کا احساس کرتا ہے. احساس کرنا چھوڑ دے تو قدر و قیمت ہی ختم ہو جائے. دیکھیں، آپ کسی روبوٹ کو کہیں کہ مجھے پانی پلاؤ، اور وہ روبوٹ کی مشین آپ کو پانی کا پیالہ پیش کر دے، تو اس کو نیکی مل جائے گی؟ نیکی نہیں ملے گی، اس لیے کہ وہ احساس سے آ رہی ہے. اور انسان آپ کو پانی کا پیالہ پلائے، نیکی پائے گا. کیوں؟ اس کے اندر ہمدردی اور محبت کے جذبات موجود ہیں. چنانچہ ایک انگریز سائنسدان تھا، اس نے ایک فکشن لکھا. فکشن کہتے ہیں ایک خیالی مضمون لکھا، اور خود ہی اس نے ایک سوال کیا اور خود ہی اس کا جواب دیا. ہم نے اپنے زمانے طالب علمی میں اس کو پڑھا تھا، لیکن مضمون کے مناسب ہونے کی وجہ سے وہ اب آپ کے سامنے میں سنا دیتا ہوں. اس نے کہا کہ سائنس کی ترقی بہت ہو جائے گی، اتنی کہ ایک روبوٹ سائنسدان بنائے گا جو انسان سے ہر طرح سے بہتر ہوگا. مثال کے طور پر انسان صبح دن میں دیکھتا ہے، اندھیرے میں نہیں دیکھتا. وہ روبوٹ دن میں بھی دیکھے گا، رات میں بھی دیکھے گا. انسان چند 100 گز کے بعد کسی چیز کو باریکی سے نہیں دیکھ سکتا. روبوٹ کے اندر ایسی دوربین فٹ ہوگی کہ ہزاروں میل کے فاصلے پر بھی وہ اس چیز کو قریب سے دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا. انسان جن چیزوں کو سونگھتا ہے تو اس کا دائرہ بہت محدود ہے، اور اس روبوٹ کا دائرہ بہت وسیع ہوگا. مثال کے طور پر ہم نے ایک عجائب گھر میں ایک چھوٹا سا پتنگا دیکھا. لکھا ہوا تھا کہ یہ پتنگا اتنا حساس ہے کہ اپنی مادہ کی موجودگی کو 10 میل کے فاصلے سے محسوس کر لیتا ہے. اب اس کے اندر یہ حس کتنی زیادہ ہے، انسان سے بہتر ہے. ہمارے تو دیوار کے پیچھے کوئی بندہ بیٹھا ہو ہمیں پتہ نہیں چلتا، اور جب بندہ بیوی سے ناراض ہو تو آنکھوں کے سامنے بیٹھی ہو تو نظر نہیں آتی. تو پرندے اس چھوٹے سے پتنگے کو دیکھو کہ اس کا کس قدر حساس ہے یہ نظام. 10 کلومیٹر دور سے موجودگی کا پتہ چل جاتا ہے. کتوں کے سونگھنے کا جو نظام ہے یہ انسانوں سے بہت بہتر. چنانچہ آج کے دور میں ایک جگہ واردات ہوتی ہے، چور بھاگ جاتا ہے، پالتو کتے لائے جاتے ہیں، وہ اس جگہ سے اس چور کے بدن کی مہک کو پہچانتے ہیں، اور پھر وہ بھاگنا شروع کرتے ہیں، اور میلوں دور جہاں کہیں وہ بندہ موجود ہو جا کر اس کو پکڑ لیتے ہیں. تو اس روبوٹ کے اندر بھی سونگھنے کا نظام ایسے ہوگا. انسان کچھ چیزوں کو سنتا ہے، کچھ آوازوں کو نہیں سنتا. پرندے یہ دوسرے جانور بہت تھوڑی آوازوں کو سن لیتے ہیں، دور سے سن لیتے ہیں. اس روبوٹ کے اندر بھی یہی خوبی ہوگی.
پھر انسان کو دیکھو کہ یہ اگر پڑھتا ہے تو زندگی میں زیادہ سے زیادہ ایک طرح کے مضامین پڑھتا ہے، یا عصری علوم یا دینی علوم. اور جو عصری علوم پڑھتے ہیں وہ بھی ایک چیز، یا انجینئر بن سکتا ہے یا ڈاکٹر بن سکتا ہے. اس نے کہا نہیں، اس روبوٹ کے اندر ایسی میموری ہوگی کہ دینی علوم بھر دو، عصری علوم بھر دو، اور دنیا کے 50 MA ہیں تو سارے علوم بھر دو. انسان 5-6 زبانیں زیادہ سے زیادہ سمجھتا ہے، بولتا ہے. وہ دنیا کی 100 سے زیادہ زبانیں بولتا سمجھتا ہوگا، پوری ڈکشنریاں بھری ہوں گی. گویا ہر اعتبار سے وہ بندے سے بہتر کام کرنے کا حامل ہوگا. انسان چند گھنٹے کے بعد تھک جاتا ہے، اسے تھکاوٹ نہیں لگے گی، بھوک نہیں لگے گی، پیاس نہیں لگے گی، انتھک کام کرے گا. اس نے کہا کہ ایک ایسا روبوٹ بنائے گا انسان کہ جو ہر اعتبار سے بندے سے وہ بہتر ہے. پھر یہ ساری تفصیل لکھنے کے بعد کہنے لگا کہ قیامت کا دن ہوگا اور وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرے گا کہ اللہ آپ نے بھی انسان بنایا اور میں نے بھی شاہکار بنایا، تو میرا شاہکار تو اچھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ذرا اپنا شاہکار دکھاؤ. تو وہ 2-3 روبوٹ کھڑے کر دے گا. اچھا بھائی چلا کے دکھاؤ. تو وہ بٹن آن کرے گا تو وہ دوڑنا، بھاگنا، چلنا، پھرنا، بولنا شروع کر دیں گے. اب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ان میں سے ایک روبوٹ کے اندر کوئی ایسی خرابی پیدا کریں گے کہ اس کا ایک پرزا ٹھک کر کے ٹوٹے گا، آواز آئے گی اور وہ روبوٹ چلنا بند ہو جائے گا. باقی 2 روبوٹ چلتے پھریں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے دیکھ لیا نا؟ کہے گا یا اللہ دیکھ لیا کہ ایک میں خرابی ہو گئی، باقی چل رہے ہیں. اللہ فرمائیں گے اچھا میرے شاہکار کو بھی دیکھو. اللہ تعالیٰ 3 بندوں کو کھڑا کریں گے اور ان میں سے ایک کے پیٹ میں درد پیدا کر دیں گے. جیسی اس کے پیٹ میں درد ہوگا نا تو دوسرا بندہ آئے گا، وہ پوچھنا شروع کر دے گا میں آپ کو کوئی دوائی دوں، میں آپ کو کوئی کھانے کو لا دوں. درد ایک کے ہو رہی ہوگی اور آنسو دوسرے کے آ رہے ہوں گے. اللہ فرمائیں گے بتاؤ بھائی جو کچھ تو نے بنایا وہ اتنا بے حس کہ ایک کے ٹوٹنے کا دوسرے کو احساس نہیں، اور جب بندہ میں نے بنایا احساس اور جذبات رکھنے والا، محبتیں رکھنے والا بندہ، تو اس وقت وہ بندہ اللہ کے حضور سجدہ کرے گا اللہ واقعی تیری تخلیق کا کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا. تو ہے تو یہ اس کا ایک تخیلاتی مضمون، لیکن کم از کم اتنا مضمون ضرور واضح ہوتا ہے کہ انسان کی مشین پر فضیلت ہی یہی کہ انسان الفتیں محبتیں دھڑکتا ہوا دل رکھتا ہے. اگر وہ محبتیں ختم ہو گئیں تو پھر اس میں اور مشین میں کیا فرق ہے؟ اس لیے دین اسلام نے الفتیں، محبتیں، پیار اس کو قائم کرنے کا حکم دیا. اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں کہ جہاں خون کے رشتے ہوں، ناطے ہوں، اس کا خیال رکھا جائے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت و پیار سے آ جائے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ یہ محبتیں دائرۂ شریعت کے اندر ہونی چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جی مجھے گناہ کرنے دو ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گا. شریعت کہتی ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. جب کسی نے بھی تمہیں اللہ کی نافرمانی کے لیے کہا اب وہ اپنا مقام کھو بیٹھا.
ماں باپ ہی کہیں نماز مت پڑھو، یہ بات نہیں مانی جا سکتی۔ ماں باپ کہیں رشوت لے کے آؤ، حرام لے کے آؤ، یہ بات نہیں مانی جا سکتی۔ تو دائرہ شریعت کے اندر رہتے ہوئے ہم آپس میں محبتوں کے ساتھ، پیار کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں۔ شریعت نے اس بات کا حکم دیا۔ اور کوئی بندہ اگر مصلی پہ بیٹھ کے عبادت تو کر لے، مگر اللہ کے بندوں کے ساتھ اس کا تعلق ہی نہ ٹھیک ہو، نہ اس کو کسی کی دل آزاری کا احساس، نہ ماں باپ کا، نہ پیر استاد کا، نہ پڑوسی کا، نہ رشتہ داری کا، تو شریعت کہتی ہے کہ یہ بندہ دوسروں کو تکلیف پہنچانے کی وجہ سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے۔ تو عزیز طلباء، اس چیز کو خوب سوچئے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت دین دیا ہے جو محبتوں کے ساتھ مل جل کر رہنا اس کو پسند کرتا ہے، اور اس پر شریعت نے بہت اجر بتایا کہ جو آدمی ان رشتے ناتوں کو قائم کرتا ہے اس کو بہت اجر ملتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سل من قطعک، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے اعجاز عطا فرمایا۔ آپ افصح العرب، چند لفظوں کے اندر بڑے بڑے مضامین کو آپ سمیٹ دیتے تھے۔ دنیا تو کہتی ہے نا دریا کو کوزے میں بند کر دیتے، نہیں، سمندر کو کوزے میں بند کر دیتے تھے۔ اب دیکھیے، دو لفظوں میں بات سمیٹنے والی بات ہوئی نا، سل من قطعک، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، جڑ اس سے جو تجھ سے توڑے۔ اب یہ کیا خوبصورت تعلیم ہے۔ ایک آدمی ہم سے دور ہونا چاہتا ہے، جدا ہونا چاہتا ہے، ہم حد الوسع کوشش کریں کہ وہ ہمارے ساتھ جڑا رہے، قرب رہے، پیار رہے، محبتیں رہیں۔ اس لیے کہ مل جل کر جب رہتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ رنجشوں کا ہو جانا فطری چیز ہے۔ تو شریعت نے کہا کہ اگر ایسا ہو جائے تو تم دوسرے سے ایکسکیوز کر لو، معذرت کر لو، معافی مانگ لو، اور دوسرے کو کہا کہ تم بھائی اس کو جلدی معاف کر دو۔ کیا ماہر ایکسیڈنٹ جو گاڑیاں چلا رہے ہوتے ہیں ان سے ایکسیڈنٹ نہیں ہو جاتے؟ یہ بھی ایکسپیرینسڈ ہے، 20 سال سے گاڑی چلا رہا ہے، یہ بندہ بھی 18 سال سے گاڑی چلا رہا ہے، پھر ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اسی طرح دو اچھے انسانوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رنجش ہو جانا یہ فطری چیز ہے کئی دفعہ، مگر شریعت کہتی ہے کہ اب اس رنجش کو رہنے نہ دو، اس کو دور کرو، احساس کرو، اور اگر بندہ بے حس ہو جائے اور اس کا احساس ہی نہ کرے، شریعت نے اس کو ناپسند کیا۔ چنانچہ فرمایا سل من قطعک واعف عمن ظلمک، جو تجھ پر ظلم کرے تو اس کو معاف کر دے، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اور جو تجھ سے برا معاملہ کرے تو اس کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرے۔ کیا خوبصورتی ہے، یہ عظمت ہے انسان کی۔ اب جس بندے میں یہ 3 خوبیاں آ جائیں، سوچیں کہ وہ گھر کا بہترین فرد ہوگا، معاشرے میں بہترین انسان ہوگا، وہ اللہ رب العزت کا یقیناً ایک اچھا بندہ ہوگا۔ تو شریعت نے رشتے ناطے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ آج تو خون اتنے سفید ہوتے جا رہے ہیں نا، بھائی بھائی کا ایک احساس نہیں ہوتا، اور یہ قرب قیامت کی علامت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرب قیامت کی علامات میں سے یہ ہے
کہ ایک دوسرے کی رشتہ داری کا احساس ختم ہو جائے. یہ صلہ رحمی کرنا، رشتے ناطے جوڑنا، تعلق رکھنا، خیال رکھنا، ایک دوسرے کی ضرورت کے وقت مدد کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا، شریعت نے اس چیز کو بہت پسند کیا. چنانچہ ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ جو آدمی صلہ رحمی کرتا ہے، یعنی رشتے ناطے جوڑتا ہے، محبت پیار سے رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 12 فوائد عطا فرماتے ہیں. امید ہے کہ آپ دل کے کانوں سے سنیں گے اور تعاون فرمائیں گے، اور اس نیت سے سنیں گے کہ ہم اس حکم پر عمل کر کے ان فوائد کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. چنانچہ فرمایا کہ صلہ رحمی سے محبت بڑھتی ہے. جو بھی رشتے ناتوں کا خیال رکھے، لوگ اسے پسند کرتے ہیں، وہ دوسروں کی آنکھوں کا تارا بن جاتا ہے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا کہ جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اضافہ فرما دیتے ہیں. ایک ہوتا ہے برکت مال کی. برکت سے یہ مراد ہوتا ہے کہ جتنا مال ہے انسان کی ضرورتوں کو پورا ہو جائے. اور بے برکتی یہ ہوتی ہے کہ دیکھنے میں تو تعداد مقدار بہت ہے، ضرورتیں پوری نہیں ہوتی. یہاں فرمایا گیا نہیں، مال میں اللہ اضافہ فرما دیتے ہیں. چنانچہ جو رشتہ داروں پہ خرچ کرتا ہو، ان کو ہدیہ دینا، تحفہ دینا، ان کو گھر میں دعوت دینا، خرچ کرنا، صدقہ کرنا ہو تو اپنے رشتہ داروں پہ کرنا، آپ دیکھیں گے کہ بہت جلدی اللہ تعالیٰ اس بندے کے مال کو بڑھا دیتے ہیں. آج کتنے لوگ ہیں جو مال کی کمی کا شکوہ کرتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مال کو بڑھانے کا انمول نسخہ بتلا دیا. کرو نا خرچ اپنے رشتہ داروں میں، عزیز و اقارب میں، پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو کیسے بڑھاتے ہیں. اور فرمایا کہ اس صلہ رحمی سے انسان کی عمر کو بھی بڑھا دیا جاتا ہے. ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی موت کو مؤخر فرما دے، پیچھے ہٹا دیتے ہیں. یعنی زندگی کا سپین لمبا ہو جاتا ہے، عمر بڑھ جاتی ہے. ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرے پاس مال بھی ہو اور صحت کی عمر بھی زیادہ ہو. اللہ تعالیٰ اس صلہ رحمی کے صدقے یہ نعمت بھی عطا فرما لیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ رزق میں کشادگی عطا فرماتے ہیں. رزق میں کشادگی کیوں کہا گیا؟ کہ کئی لوگ ہوتے کروڑ پتی ہیں، مگر دن رات کی ٹینشن ہوتی ہے کہ کروڑوں دینے بھی ہوتے ہیں. ظاہر میں کاریں بھی ہیں، بہاریں بھی ہیں، روٹی بھی ہے، بوٹی بھی ہے، مگر ٹینشن ہے کمپنی کا شیئر اتنا بن گیا، کنٹینر پھنس گئے، پیمنٹ رک گئی، دن رات پریشان ہوتے ہیں. تو اس کو رزق کی کشادگی نہیں کہتے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مال بھی بڑھائیں گے اور مال میں ایسی برکت کی کشادگی، غم ہی ختم ہو جائے گا انسان کے دماغ سے. کتنا بڑا فائدہ ہے. صلہ رحمی کرنے کا ایک اور فائدہ کہ اللہ تعالیٰ انسان کو بری موت سے نجات عطا فرما دیتے ہیں. یہ اکیلا فائدہ اتنا اچھا تھا کہ اگر اسی کا پتہ چل جاتا تو ہم صلہ رحمی کرنے کے لیے اپنی کوششیں پوری لگا دیتے. آپ کو کوئی نسخہ بتائے کہ جی اس نسخے سے آخری وقت میں آپ کو اچھی موت آئے گی، آپ کہیں گے مجھے سونے کی ڈلی مل گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنے احسانات ہیں امت کے اوپر.
کہ ایک انسان صلہ رحمی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس صلہ رحمی کے عمل کی وجہ سے بری موت سے اس بندے کو نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ ہر انسان کی تمنا ہوتی ہے کہ اللہ میرے زندگی کے آخری حصے کو زندگی کا بہترین حصہ بنا دے اور آخری وقت میں مجھے عزتوں کی موت نصیب ہو جائے۔ یہ نعمت اس صلہ رحمی کے عمل پر انسان کو مل جاتی ہے۔ کئی لوگوں کو دیکھا نا کہ آخری وقت میں ایسی موت آتی ہے، ہر کوئی لعنت ہی کر رہا ہوتا ہے، ہر کوئی کہتا ہے اچھا جان چھوٹ گئی۔ یہ بری موت ہوتی ہے۔ تو صلہ رحمی کی وجہ سے اللہ رب العزت انسان کو اچھی موت عطا فرما دیتا ہے۔ اور آگے اسی حدیث پاک میں فرمایا کہ اللہ رب العزت صلہ رحمی کرنے والے کی مصیبتوں کو اور آفتوں کو اس سے ٹال دیتے ہیں۔ آپ نے کتنی بار یہ تجربہ کیا ہوگا کہ سائیکل موٹر پہ جا رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں، بس ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا۔ وہ جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا وہ ممکن ہے کہ کسی صلہ رحمی کے عمل کے صدقے اللہ نے ہمیں اس مصیبت سے ٹال دیا، ورنہ ہڈی ٹوٹتی، زخم ہوتے، چارپائی پہ پڑے رہتے، پریشانی کا شکار ہوتے۔ اللہ نے اس پریشانی، لوگ آ کے بتاتے ہیں نا جی بس بال بچا جی۔ وہ کون بچاتا ہے؟ وہ اللہ رب العزت بچاتا ہے۔ کیسے بچاتا ہے؟ ایسے عمل کی وجہ سے بچاتا ہے۔ تو آفتوں سے اور مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ انسان کو بچا دیتے ہیں۔ ایک صاحب آئے، کہنے لگے جی مجھے فیصل آباد جانا تھا اور میں بہت کوشش کر رہا تھا کہ مجھے فلاں ویگن میں جگہ مل جائے اور مجھے جگہ نہیں مل رہی تھی اور میں غصے ہو رہا تھا، مجھے جانا ہے۔ ٹکٹ کاٹنے والے نے دوسرے کھڑے ہوئے بندے کو ٹکٹ دے دی۔ بہت افسوس مجھے، کہنے لگا جب آدھے گھنٹے کے بعد ہماری گاڑی گئی تو پتہ چلا کہ راستے میں اس ویگن کا ایکسیڈنٹ ہوا اور 10 بندے موقع کے اوپر موت کا منہ میں چلے گئے۔ کہنے لگے میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا احسان کہ مجھے اس ویگن کے اندر ٹکٹ نہیں ملی۔ تو یہ جو مصیبتوں سے انسان آفتوں سے بچتا ہے، یہ ایسے نیک اعمال کی برکت ہوا کرتی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ رشتے ناتے جوڑتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مصیبتوں کو اور آفتوں کو ٹال دیتے ہیں۔ ایک فائدہ یہ بھی بتایا کہ جو شخص صلہ رحمی کرنے والا ہو تو اللہ رب العزت اس نیک عمل کی برکت سے اس کے کیے ہوئے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو بڑے بڑے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ تو اگر یہ نیکی انسان کرے تو کتنے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ۔ پھر فرمایا کہ اللہ رب العزت اس بندے کی نیکیوں کو قبول فرما لیتے۔ اب دیکھیں انسان نیکی تو کرتا ہے، اس معیار کی تو نہیں کر سکتا نا جو اللہ کی شان کے مطابق ہو۔ تو کوالٹی اچھی نہ ہونے کی وجہ سے ممکن ہے کہ وہ رد ہو جائے۔ آپ نہیں ایسا کرتے؟ جاتے ہیں دکاندار کے پاس، بھائی مجھے سیب دے دیں، وہ سیب دینے کے بعد پوچھتا ہے کہ جی کیلے بھی لے لیں،
آپ ایسے ایک نظر کیلے پہ ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اتنے اچھے نہیں، سائز میں بھی اور گلے سے لگ رہے ہیں، کہتے ہیں مجھے نہیں چاہیے. ایک نظر ڈال کے آپ نے کہہ دیا مجھے نہیں چاہیے. کیوں؟ پسند نہیں تھے. تو ممکن ہے کہ ہماری بے ذوق سجدے، بے سرور نمازیں، یہ ہمارے ریا سے بھرے اعمال قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھی ایک نظر ڈالیں اور کہیں مجھے ایسے اعمال کی ضرورت ہی نہیں. پھر کیا بنے گا ہمارا؟ تو گناہوں کی ندامت الگ چیز ہے اور کی ہوئی غیر معیاری نیکیوں کے قبول ہونے کا غم الگ چیز ہے. فرمایا کہ صلہ رحمی کے صدقے اللہ تعالی انسان کی نیکیوں کو بھی قبول فرما دیتے ہیں. پھر حدیث پاک میں فرمایا کہ جو انسان صلہ رحمی کرنے والا ہو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل ہونے کا استحقاق عطا فرما دیتے ہیں، حق عطا کر دیتے ہیں جنت میں داخل ہونے کا. اور پھر دو باتیں اور فرمائی کہ اللہ رب العزت اس قوم پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں جو صلہ رحمی کرنے والی ہو. تو فرد کرے گا تو اس پر اللہ کی رحمتیں، اور من حیث القوم اگر ہم اس عمل کو زندہ کریں گے اور شریعت کے اس حکم کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو پورا کریں گے، فرمایا اللہ تعالیٰ پوری قوم کے اوپر اس کی وجہ سے رحمتیں نازل فرماتا ہے. اور حدیث پاک میں فرمایا کہ صلہ رحمی کرنے والی قوم جس ملک میں رہتی ہو اللہ تعالی ملک کے آبادی اور سرسبزی کو بڑھا دیتے ہیں. فصلیں زیادہ ہوتی ہیں، پھل زیادہ لگتے ہیں، بہاریں آتی ہیں، قحط سے بچتے ہیں. کبھی آٹے کی کمی، کبھی فلاں کی کمی، اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں سے نجات دے دیتے ہیں. تو صلہ رحمی کے ایک عمل پر ذرا غور کیجئے کتنے فوائد حدیث پاک میں بتلائے گئے. اور پھر آخری فائدہ تو ایسا بتایا حدیث پاک میں کہ پڑھ کے انسان کو وجد آتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صلہ رحمی کرنے والے سے اللہ رب العزت اپنے رشتے کو خود جوڑتے ہیں. اللہ اکبر. جزا من جنس العمل، یہ شریعت کا قانون ہے کہ جیسی نیکی ویسا اس کا بدلہ. کیونکہ یہ اللہ کے بندوں سے اللہ کے لیے محبتیں کو رشتہ جوڑ رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تجھ سے محبت کا رشتہ اب میں جوڑ کے دکھاؤں. اس لیے جو انسان رشتے ناطے توڑنے والا ہو باوجود اس کی عبادتوں کے، چاہے وہ تلاوتیں کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، مصلی پہ بیٹھتا ہے، دین کے کام کرتا ہے، شریعت نے اس کو ناپسند فرمایا ہے. چنانچہ فرمایا 4 گناہ ایسے ہیں کہ جن گناہوں کی سزا آخرت میں تو ملے گی ہی صحیح، اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے دنیا میں بھی عطا فرماتے ہیں. یعنی کچھ گناہ تو ایسے ہیں نا کہ چلو جی مریں گے تو جہنم میں جائیں گے، وہاں جا کے سزا ملے گی. تو میں نہیں، یہ 4 گناہ ایسے ہیں ان گناہوں کو کرو گے تو دنیا میں بھی تمہیں اس کی سزا دے گی. ان میں سے فرمایا کہ ایک متکبر انسان، جو انسان دنیا میں بڑا بول بولے، تکبر کرے، میں
فرمایا کہ اس متکبر انسان کو مرنے سے پہلے دنیا میں بھی میں ذلیل کر کے دکھاؤں گا. آپ دیکھیں دنیا میں کتنے بڑے بڑے فرائض آئے، اللہ نے پھر ان کا انجام کیا کیا؟ سب کو دنیا میں ذلیل کر کے دکھایا. اس لیے بڑے بول سے انسان بچے، عجب سے، تکبر سے بچے. بڑائی صرف اللہ رب العزت کو سجتی ہے، بندے کو بندگی سجتی ہے. ہم اللہ رب العزت کے در پر جھکیں، عاجزی اختیار کریں. کوئی بڑا بول نہ بولے، اس لیے کہ بڑا بول بولنے پر کئی مرتبہ دنیا میں نقد سزا دے دی جاتی ہے. جب اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتے ہیں نا تو پھر انسان ان نعمتوں کو ہضم نہیں کر پاتا، پھر اس کی آواز میں مال کی جھنکار شامل ہو جاتی ہے. تو اگر تکبر کرے گا تو فرمایا کہ جو پروردگار دینا جانتا ہے وہ پروردگار لینا بھی جانتا ہے. دنیا میں ہم اس تکبر کی سزا دے کر دکھائیں گے. اور دوسرا فرمایا کہ جو بندہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے، دنیا کی معمولی باتوں میں کئی مرتبہ باپ کام کہتا ہے چھوٹا سا نہیں کرتا، اور خاص طور پر یہ سکول کالج کے پڑھنے والے بچے، مدارس کے پڑھنے والے بچے ماں باپ کو تو کچھ سمجھتے ہی نہیں الا ماشاء اللہ، اور ماں کو تو بالخصوص اللہ میاں کی گائے سمجھتے ہیں. تو شریعت نے کہا کہ نہیں، نافرمانی کرو گے ہم تمہیں دنیا میں سزا دیں گے. ہمارے ایک دوست ڈاکٹر ہیں ملتان میں، کہنے لگے کہ میرے پاس ایک دیہاتی نوجوان آیا، کٹا کٹا، ایک ایسی بیماری میں مبتلا کہ زور زور سے روتا چیختا تھا اور کہتا تھا کہ نہ میرا گلا دباؤ، نہ میرا گلا دباؤ. تو بیماری میں اس کو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس کا گلا دبایا جا رہا ہے. کہنے لگا میں نے اس کا علاج کیا اور مجھے بڑا افسوس، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اس کو دیکھ کے. تو اس کے باپ نے کہا کہ تم اس کو دیکھ کے رو رہے ہو، یہ اس کا اپنا عمل اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا ہے. میں نے پوچھا کون سا؟ کہنے لگا شادی ہوئی، پسند کی شادی کی. اس کی بیوی ہمارے یعنی ماں باپ کے ساتھ مل کر رہنا پسند نہیں کرتی تھی، تو شادی ہوتے ہی یہ بیوی کو لے کے ایک طرف ہو گیا. بیوی نے کہا ماں باپ سے بولنا چھوڑ دو، بولنا چھوڑ دیا. تو میری بیوی کبھی کبھی کہتی بیٹا میں ماں ہوں، مل لیا کرو. تو یہ جواب میں بوڑھی ماں کو کہتا تھا بات نہ کر میں تیرا گلا دبا دوں گا. یہ ماں کو کہتا تھا. بات نہ کر میں تیرا گلا دبا دوں گا. اللہ نے دنیا میں اس نوجوان کو ایسی بیماری میں مبتلا کر کے دکھا دیا، بتلا دیا تو کیا گلا دبائے گا، ہم تیرا گلا دبا کے دکھائیں. تکبر کی سزا دنیا میں، ماں باپ کی ایسی نافرمانی کی سزا دنیا میں. فرمایا بغاوت کی سزا، بیٹا ماں باپ سے باغی، شاگرد استاد سے باغی، رعایا نیک حاکم سے باغی، بیوی اپنے شوہر سے باغی،
فرمایا بغاوت کی سزا اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں عطا فرمائے. اور چوتھی بات کہی قطع رحمی کرنے والا، کہ جو انسان رشتے ناتوں کو توڑتا ہو، ان رشتے ناتوں کو توڑنے والے بندے کو اللہ تعالیٰ موت سے پہلے دنیا میں سزا دے کے دکھاتے ہیں. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ قاطع رحم، رشتے ناتوں کو توڑنے والا، اللہ رب العزت اس کو جنت کے اندر قیامت کے دن گھسنے کا موقع ہی نہیں عطا فرمائے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت شب قدر میں بڑے بڑے گناہگاروں کی بخشش فرما دیتے ہیں، لیکن چند گناہگاروں کی لیلۃ القدر میں بھی بخشش نہیں فرماتے. فرمایا ان میں سے ایک وہ جو رشتے ناتوں کو توڑنے والا ہو، اللہ لیلۃ القدر میں بھی اس کی بخشش نہیں فرماتے. سوچنے کی بات ہے کہ جس رات میں اللہ کی رحمتیں چھم چھم برس رہی ہوتی ہیں، سینکڑوں سال کے گناہوں کے کرنے والے، ان کے بھی گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. شب قدر میں قطع رحمی کرنے والے کی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی بخشش نہیں. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر انسان کا عمل جمعہ کے دن اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. ایک عمل ایسا جو روزانہ فرشتے پیش کرتے ہیں، پھر ہفتے بھر کے اعمال کی سمری جمعہ کے دن پیش کی جاتی ہے. حدیث پاک میں آتے ہیں کہ جو شخص قطع رحمی کرنے والا ہو، اللہ تعالی کے سامنے فرشتے اس کے اعمال اس دن پیش ہی نہیں کر پاتے، منع فرماتے. حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے. آپ نے فرمایا جو رشتے ناتوں کو توڑنے والا ہو وہ ہماری مجلس میں مت بیٹھے. توجہ سے سنیے، جو رشتے ناتوں کو توڑنے والا ہو وہ ہماری مجلس میں مت بیٹھے. ایک نوجوان اٹھا، اپنے گھر گیا. وہ اپنی خالہ سے نہیں بولتا تھا کسی بنا پر، اس کی دل آزاری کر بیٹھا تھا. اس نے جا کے اپنی خالہ سے معافی مانگ لی اور پھر واپس مجلس میں آیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو واپس آتے ہوئے دیکھ کر فرمایا کہ میں نے یہ بات اس لیے کی تھی کہ جس مجلس میں قطع رحمی کرنے والا موجود ہوتا ہے، اللہ اہل مجلس کے اوپر رحمت نازل نہیں فرمایا کرتا. تو جس مجلس میں قاطع رحم ہو، اللہ اس مجلس پر رحمت روک لیتے ہیں. تو پھر سوچئے آج ہمارے عمل کیسے ہیں، ہماری زندگیوں میں برکتیں کیسی آئیں گی. ہم جو رزق کی تنگی کرتے شکوے کرتے ہیں، ہم جو مصیبتوں کے شکوے کرتے ہیں، بے برکتیوں کے شکوے کرتے ہیں، ہم جو دنیا کے اندر پریشانیوں میں گھرے ہونے کے شکوے کرتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے پیچھے ہمارا قطع رحمی کرنے والا عمل موجود ہو. لہذا جو شریعت نے قریبی رشتے بنائے، ان تمام رشتہ داروں کے ساتھ دائرہ شریعت کے اندر رہتے ہوئے محبت پیار کا تعلق رکھنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہاں یہ فرق ہے کہ کسی کے ساتھ زیادہ محبت کا قرب کا تعلق رکھیں، کسی کے ساتھ سلام دعا رکھیں. اگر کسی سے طبیعت نہیں ملتی، فرض کرو فلاں میں غصہ زیادہ ہے، نہیں اس کے ساتھ طبیعت میل کھاتی، شریعت کہتی ہے ٹھیک ہے تم اس کے ساتھ ذرا اپنا تعلق کم رکھو، مگر سلام دعا خیر خیریت اتنا تعلق رکھو تاکہ تم قطع تعلق ہی کرنے والے نہ بنو.
چنانچہ اگر کسی میں بول چال بند ہو گئی، شریعت کہتی ہے کہ 3 دن سے زیادہ اس کو بند رکھنا، یہ اس کو منع فرما دیا. تو میں غصہ تھوک دو، اب ایک دوسرے کو معاف کر دوں. تو یہ حسن ہے شریعت کا کہ الفتیں محبتیں آپس میں قائم کرنے کا اس طرح حکم عطا فرمایا گیا. آپ سوچئے اگر ہم دین اسلام کی ان تعلیمات پر عمل کرنے والے بن جائیں تو ہمارے گھروں میں کتنی خوشیاں آ جائیں گی، ہمارے معاشرے میں کتنی خوشیاں آ جائیں گی. اس لیے تو کہتے ہیں کہ دین اسلام محبتیں تقسیم کرنے والا دین ہے. اگر ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں ہمیں اسی دنیا میں جنت میں رہنے کا مزہ آنے لگ جائے. ہر ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنے والا، ہر ایک دوسرے کا بھلا چاہنے والا، سب آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بنیں گے. نبی صاحب نے فرمایا کونو عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر زندگی گزارو. تو شریعت نے فرمایا سل من قطعک، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ. واعف عمن ظلمک، جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر دے. وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اور جو تیرے ساتھ برائی کا معاملہ کرے تو اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کر دے. اس حدیث مبارکہ کو آج ہم سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو دیکھیں اور جائزہ لیں کہ کیا ہمارے اندر یہ 3 خوبیاں موجود ہیں. اگر موجود ہیں اللہ کا شکر ادا کریں اور اس پر استقامت کی دعا مانگیں، اور اگر کوتاہی ہے جس کے چانسز زیادہ ہیں تو ہمیں پھر آج توبہ کرنی چاہیے. اور جن کے بارے میں ہمارے دلوں میں کینہ ہے اور وہ ایمان والے ہیں، ہم اس کینے کو ختم کر کے ان کے ساتھ الفتوں محبتوں کا تعلق رکھیں. ہم ان کے ساتھ جوڑیں گے، اس کے بدلے اللہ رب العزت ہمارے ساتھ اپنا محبت کا رشتہ جوڑیں گے. چنانچہ فرمایا یہ جو صلہ رحمی کرتا ہے اللہ رب العزت اس سے اپنا رشتہ جوڑتا ہے. اور ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ صلہ رحمی اللہ کی رحمت کی ایک شاخ ہے. صلہ رحمی اللہ تعالی کی رحمت کی ایک شاخ ہے. جو اس کو جوڑے گا اللہ اس کو اپنے ساتھ جوڑیں گے، جو اسے توڑے گا اللہ اس کو اپنے سے توڑ دے گا. اللہ تعالی ہمیں حدیث مبارکہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.